قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ تم گواہی کو مت چھپایا کرو، جو شخص گواہی کو چھپائے گا بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ چپ کے دعا کرو، ایسا کرنا پسندیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ نا انصافی کرنے پر نہ ابھارے، بلکہ اس وقت بھی تم انصاف سے کام لو، یہی طریقہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔